تصور کریں اگر آپ کے ہاتھ میں وقت کو کنٹرول کرنے کی طاقت آ جائے اور آپ ٹائم کو ریورس یا فارورڈ کر سکیں۔ سوچیں زندگی کی تھکن جب روح تک اتر جائے، جب دل درد سے بھر جائے، تو کیسا لگے اگر ہم سب کچھ چھوڑ کر وقت کو ریورس کر سکیں اور اپنے بچپن میں واپس جا سکیں۔ ماں کی گود میں جا کر چھپ جائیں، وہ گود جو ہر دکھ کا مرہم کا علاج تھی، ہر خوف سے پناہ تھی۔ باپ کی انگلی تھام کر اس کے مضبوط محفوظ کندھوں کے پیچھے چھپ جائیں، جہاں زمانے کا کوئی طوفان ہمیں چھو نہ سکتا ہو۔ بچپن کی بے فکری اور خوشیوں میں کہیں گم ہو جائیں۔ جیسے کہ غنی خان بابا کہتے ہیں، بے پرواہ لکلولے وے پو گلونو گرزے دلے اور چٹول عمر معشوم وے پو بلا نہ اوڑے دلے دو دنیا دو اوگسترگو بے خبر اگر سے دلے اور چٹول عمر معشوم وے پو بلا نہ اوڑے دلے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وقت کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ وہ وقت جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کھائی ہے، وہ سب ہم سب کی مثال ایک ایسے کنویئر بیلٹ پر بیٹھے مسافروں کی ہے جو مسلسل اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ چاہیں جتنے بھی کامیاب، مالدار، خوبصورت یا صحت مند ہو جائیں، ایک دن ہمیں اس سفر کو مکمل کرنا ہے، ایک دن ہمیں مرنا ہے۔ وقت کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ لیکن اگر ہم وقت کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو کیا وقت ریلیٹو ہو سکتا ہے؟ اور ٹائم ریلیٹیوٹی ہے کیا؟ آئیے ٹائم ریلیٹیوٹی کو ایک دلچسپ مثال سے سمجھتے ہیں۔ ٹوین پیراڈاکس۔ فرض کریں کہ آپ کے دو جڑواں بچے ہیں یا دو افراد جو جڑواں ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وقت کے ساتھ ایک کی عمر 5 سال ہو جائے اور دوسرے کی عمر 20 یا 30 سال ہو جائے؟ آپ فوراً کہیں گے کہ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ لیکن فزکس، آئنسٹائن اور اس کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کچھ اور ہی کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے۔ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق جہاں پہ گریوٹی بہت زیادہ ہو وہاں وقت آہستہ چلنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر بلیک ہول کے قریب جہاں گریوٹی بہت طاقتور ہوتی ہے وہاں وقت سست ہو جاتا ہے۔ فلم انٹرسٹیلر میں ملر پلانٹ پر صرف 1 گھنٹہ گزارا، لیکن زمین پر اس دوران پورے 7 سال گزر چکے تھے۔ یہ ہے وقت کی ریلیٹیوٹی۔ اور اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق جتنی زیادہ رفتار سے آپ سفر کریں گے وقت آپ کے لیے اتنا سلو ہو جائے گا، سست ہو جائے گا۔ اگر آپ روشنی کی رفتار سے چلنے لگیں گے تو وقت رکنے لگتا ہے، آپ کے لیے وقت فریز ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں نظریے ثابت کرتے ہیں کہ وقت ریلیٹو ہو سکتا ہے۔ انہی تصورات کی بنیاد پر ایک اور عجیب مگر سائنسی نظریہ سامنے آیا جسے ٹائم ببل کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں وقت باقی دنیا کے مقابلے میں مختلف رفتار سے گزرتا ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جس کے مطابق زمین پر بھی کچھ مخصوص مقامات ہو سکتے ہیں جہاں ٹائم ریلیٹو ہو جاتا ہے۔ زمین پر نہ تو بلیک ہول کی گریوٹی ہے اور نہ کوئی چیز اسپیڈ آف لائٹ سے چل سکتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ زونز ہو سکتے ہیں جہاں وقت کی روانی بدل جاتی ہے اور سلو ہو جاتی ہے۔ ان جگہوں کو ٹائم ببل کہا جاتا ہے، جو کہ ایگزاٹک میٹر سے گھری ہوتی ہیں۔ ایگزاٹک میٹر کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا نظریاتی مادہ جس کی توانائی یا ماس منفی ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام چیز نہیں بلکہ ایسا مفروضاتی مادہ ہے جس کا وجود ابھی تک صرف سائنسی نظریات اور میتھمیٹیکل ماڈلز میں موجود ہے۔ ٹائم ببلز کو بنانے اور مستحکم سٹیبل رکھنے کے لیے اس ایگزاٹک میٹر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ وقت کو موڑنے یا سست کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تصور کریں کہ آپ ایک کیف میں ہیں، ایک غار میں ہیں جو ایگزاٹک میٹر سے گھرا ہوا ہے۔ جسی طرح پانی عام حالات میں بہتا ہے مگر اگر سخت سردی ہو تو وہ جم کر برف بن جاتا ہے، بالکل ویسے ہی اگر وقت کو ایگزاٹک میٹر گھیر لے تو وہ جم سا جاتا ہے، سلو ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس غار میں صرف 10 منٹ گزاریں گے تو ممکن ہے باہر کی دنیا میں 10 سال گزر جائیں۔ لیکن رکیے، کیا یہ آپ کو سورہ کہف کی مشہور کہانی کی یاد نہیں دلاتا؟ اصحاب کہف کا وہ واقعہ قرآن شریف نے جو 1400 سال پہلے جس کی مثال دی تھی۔ اصحاب کہف کا واقعہ کیا تھا؟ وہ ایک ایسی غار میں داخل ہوئے جہاں انہیں لگا کہ کچھ وقت گزرا، مگر جب باہر نکلے تو 309 سال گزر چکے تھے۔ یہ محض قصہ نہیں بلکہ قرآن شریف کی نالج کی ایک جھلک ہے۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا تھا۔ جب وہ جاگے تو انہیں لگا کہ دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے، مگر حقیقت میں 100 سال بیت چکے تھے۔ کیا یہ کشش ثقل تھی یا اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کیے تھے یا وہ کہیں ٹائم ببل جیسے عجیب ماحول میں پہنچ گئے تھے؟ آج سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہ تمام چیزیں پاسبل ہیں، پر قرآن شریف کو اتنے پیشگی علم کا کیسے پتہ تھا؟ ٹائم ریلیٹیوٹی کی بات قرآن شریف نے مختلف موقعوں پر اتنی پرفیکٹلی کیسے بیان کی؟
آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی دن سائنس اس مقام پر پہنچ پائے گا کہ وہ ٹائم کو ریلیٹو کر پائے گا اور ہم لوگ ٹائم ریلیٹیوٹی خود ایکسپیرینس کر پائیں گے؟ یہ تھی ہماری سیریز غور و فکر کی 20ویں قسط۔ اگلی قسط میں جب ہم ملیں گے تو اسپیڈ آف لائٹ پر بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ اسپیڈ آف لائٹ اور قرآن شریف کا آپس میں کیا تعلق ہے اور ورم ہولز کیا ہیں جسے آئنسٹائن روزن برجز کہتا ہے۔ آپ سب کی توجہ کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔